جب سلیم نے اکبر کو اپنے نام کے سکے روانہ کیے تو اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ وہ باپ کے خلاف بغاوت کرنے کے بعد ایک متوازی حکومت قائم کرنے کا عزم کر چکا ہے۔ بہرحال اکبر نے اس وقت تک مصالحانہ انداز قائم رکھا۔ اکبر نے اپنے مشیر اور اپنے ہم نوا ابو الفضل کو بلایا جو اس وقت دکن میں مقیم تھا، اور اسے سلیم کے پاس بھیجنے کا اہتمام کیا۔ ابو الفضل نے اکبر کو یقین دلایا تھا کہ وہ شہزادہ سلیم کو ہر حال میں راہ راست پر لاتے ہوئے اس کے سامنے پیش کر دے گا۔ دوسری طرف شہزادہ سلیم راجہ مان سنگھ اور ابو الفضل کو اپنا بدترین دشمن تصور کرتا تھا۔ گو راجہ مان سنگھ کی بہن شہزادہ سلیم کی بیوی تھی، لیکن راجہ مان سنگھ اکبر کے بعد شہزادہ سلیم کی بجائے شہزادہ سلیم کے بیٹے اور اپنے بھانجے خسرو کو ہندوستان کا بادشاہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس بنا پر شہزادہ سلیم راجہ مان سنگھ کے خلاف تھا۔ سلیم کو جب علم ہوا کہ اکبر نے ابو الفضل سے مشورہ کرنے کے بعد اسے اس کی طرف روانہ کیا ہے، تو اس نے ہر صورت میں ابو الفضل سے ٹکر لینے کی ٹھان لی۔ اس سلسلے میں شہزادہ سلیم نے اپنے ایک ساتھی راجہ بھیڑ سنگھ کو اپنی مدد پر آمادہ کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ ابو الفضل کی طرف بڑھے اور اس کا خاتمہ کر دے۔ 19 اگست 1602 کو راجہ بھیڑ سنگھ اور ابو الفضل کے درمیان مقابلہ ہوا۔ برکی سرائے کے قریب دونوں آپس میں ٹکرائے اور ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے، جس کے نتیجے میں بھیڑ سنگھ نے ابو الفضل کا سر قلم کر کے رکھ دیا اور اس کا کٹا ہوا سر شہزادہ سلیم کے سامنے پیش کر دیا۔ ابو الفضل کے قتل کے بعد سلیم نے اس سے متعلق ان خیالات کا اظہار کیا تھا۔ ابو الفضل کو بادشاہ کا انتہائی وفادار تھا، لیکن اس نے بادشاہ کے ہاتھوں اپنا ضمیر بھاری قیمت میں فروخت کر دیا تھا۔ ابو الفضل نے میرے لیے رسوائی کا سامان بہم پہنچایا اور میرے باپ کو بھی میرا دشمن بنایا۔ میں نے مجبور ہو کر اسے بھیڑ سنگھ سے قتل کروا دیا۔ اس کی موت کے بعد میرے اور والد کے تعلقات خوشگوار ہو گئے۔ علاوہ ازیں ابو الفضل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مخالف تھا، لہٰذا مجھ پر ایک مسلمان کی حیثیت سے اس کا قتل لازم آتا تھا۔ دوسری طرف جب اکبر کو ابو الفضل کے قتل کی خبر ملی تو اس نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا، اگر سلیم کو تخت و تاج ہی درکار تھا تو ابو الفضل کو قتل کرنے سے کیا فائدہ؟ اسے چاہیے تھا کہ اس کی جگہ مجھے قتل کر دیتا۔ اکبر کو جس وقت ابو الفضل کے قتل کی اطلاع ملی تو اس وقت وہ کبوتر بازی میں مصروف تھا۔ آخر شہزادہ سلیم کو اس کے فرائض کا احساس دلانے کی خاطر اس کی سوتیلی ماں سلیمہ سلطانہ بیگم نے مداخلت کی۔ اکبر نے اپنی اس بیوی کو الہ آباد جا کر بیٹے سے ملنے کی اجازت دے دی۔ فروری 1603 میں سلیمہ بیگم شہزادہ سلیم سے مل کر لوٹی تو اس نے اکبر کو بتایا کہ سلیم کے رویے میں نمایاں فرق آ چکا ہے، نیز وہ اکبر سے ملنے پر بھی آمادہ ہے۔ اس طرح اپنی ماں سلیمہ سلطانہ کے سمجھانے پر شہزادہ سلیم الہ آباد سے نکل کر اکبر سے ملنے کے لیے آگرہ کی طرف روانہ ہوا، لیکن آگرہ سے ایک پڑاؤ پہلے وہ رک گیا اور یہ درخواست کی کہ وہ آگرہ میں داخل ہونے سے پہلے اپنی دادی سے ملنا چاہتا ہے۔ لہٰذا اس کی دادی اس سے ملی، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اکبر کے پاس لے گئی۔ سلیم نے اکبر کے پاؤں پر پیشانی رکھ دی اور روتے ہوئے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ وہ اکبر کو ابو الفضل کے قتل کا شدید صدمہ تھا اور ممکن تھا کہ اکبر شہزادہ سلیم کے اس جرم کو قلبی طور پر کبھی معاف نہ کر سکتا، لیکن اس نے سلیم کو اٹھایا اور گلے لگا لیا۔ 14 اکتوبر 1603 کو اکبر نے ایک لشکر سلیم کے حوالے کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ راجپوتوں کی مہم سر کرنے کے لیے نکلے۔ سلیم اس لشکر کے ساتھ کوچ تو کر گیا، لیکن اس نے اکبر سے کہا کہ راجپوتوں پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑے لشکر کے علاوہ تیاریوں کی ضرورت ہے، لہٰذا اسے الہ آباد جا کر اس کا موقع فراہم کیا جائے۔ اکبر نے اسے الہ آباد جانے کی اجازت دے دی۔ اکبر اب اس سے کسی موضوع پر مخالفت نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ وہ ڈرتا تھا کہ پھر وہ علانیہ بغاوت کی راہ پر نہ چل نکلے۔ الہ آباد پہنچنے کے بعد سلیم عیش و عشرت میں پڑ گیا۔ اس کے ان کاموں کی وجہ سے اکبر کو شدید صدمہ ہوا۔ وہ پہلے ہی اپنے دوسرے بیٹے دانیال کی حرکتوں سے عاجز آ چکا تھا، جو دن رات شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ وہ اس وقت دکن میں مقیم تھا۔ اس طرح شہزادہ سلیم نے بھی شراب پینے کے ساتھ ساتھ افیون کھانی شروع کر دی تھی، اور شہزادہ سلیم کی پہلی بیوی جو راجہ مان سنگھ کی بہن تھی، اس نے شہزادہ سلیم کے رویے سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی۔ اس بنا پر راجہ مان سنگھ شہزادہ سلیم کے خلاف ہو چکا تھا اور اس کی بجائے وہ سلیم کے بیٹے اور اپنے بھانجے خسرو کے مفاد کے لیے کام کر رہا تھا، اور اکبر کے بعد وہ اسے ہی ہندوستان کے تخت کا وارث بنانا چاہتا تھا۔ دوسری طرف اکبر کو جب اطلاع ملی کہ راجپوتوں کے خلاف حرکت میں آنے کی بجائے شہزادہ سلیم الہ آباد میں عیش و عشرت میں پڑ گیا ہے اور وہ شب و روز نو نوش میں مصروف رہتا ہے، اور یہ کہ اسے دورے پڑنے لگے ہیں، کچھ ہوش نہیں رہتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ نشے کی حالت میں اس نے اکبر کے ایک خبر رساں کو زندہ دفن کرا دیا، کیونکہ اس نے اکبر کو سلیم کی کارروائیوں کی اطلاع دی تھی۔ ایک ملازم کو اتنا زد و کوب کیا کہ وہ مر گیا۔
اکبر کے ایک اور ملازم کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب یہ ساری خبریں اور کارروائیاں اکبر تک پہنچی تو اس نے سلیم کی گوش مالی کا عزم کر لیا۔ وہ بنفس نفیس ایک لشکر لے کر آگرہ سے روانہ ہونا چاہتا تھا، لیکن موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، جس کی بنا پر اس کی روانگی میں تاخیر ہوئی۔ جب وہ دوبارہ روانہ ہونے لگا تو 10 ستمبر کو اس کی ماں فوت ہو گئی۔ دوسری طرف شہزادہ سلیم کو جب اپنی دادی کے مرنے کی خبر ہوئی تب وہ 16 نومبر کو بڑی برق رفتاری سے الہ آباد سے آگرہ پہنچ گیا تاکہ دادی کی وفات پر باپ سے اظہار تعزیت کر سکے۔ بعض مورخین کے مطابق سلیم اس واقعے کو بھی خاطر میں نہ لاتا، وہ صرف اس لیے آیا تھا کہ شاید اکبر کو اس موت کا شدید صدمہ ہو اور اس کی صحت پر برا اثر پڑے اور اس طرح اسے حکومت کا انتظام سنبھالنا پڑ جائے۔ سلیم آتے ہوئے اکبر کے لیے بہت سے قیمتی تحائف بھی لے کر آیا تھا، مگر اکبر اس کی حرکات سے سخت بدظن تھا، لہذا سلیم کو گرفتار کر لیا گیا۔ اکبر نے ایک بار انتہائی غصہ کے عالم میں اس کے منہ پر تھپڑ بھی دے مارا تھا۔ اس کے بعد اسے ایسی جگہ بند کر دیا جہاں نہ صرف وہ تنہا تھا بلکہ اسے شراب بھی میسر نہ آ سکتی تھی۔ اس طرح شہزادہ سلیم وہاں 10 روز تک بند رہا۔ اس کے بعد اسے وہاں سے نکالا گیا۔ ممکن ہے ان حالات میں اکبر اسے کسی علاقے کا حاکم مقرر نہ کرتا اور اسے شاہی مضائف سے بھی محروم کر دیتا، مگر اسی دوران اکبر کو ایک اور صدمہ ہوا، وہ یہ کہ اکبر کا دوسرا بیٹا دانیال دکن میں بیمار ہو کر مر گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد اکبر کو شدید بخار ہو گیا اور اکتوبر کے مہینے میں جب سلیم باپ کی عیادت کے لیے گیا تو اکبر کی حالت تشویشناک تھی۔ نکاہت اور کمزوری کا یہ عالم تھا کہ ہوش میں ہونے کے باوجود کچھ بولنے سے قاصر تھا۔ جب سلیم اکبر کے پاس جا کھڑا ہوا تو اکبر نے اسے اشارے سے شاہی امامہ اور جبہ پہننے کے لیے کہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے سلیم کو اپنے باپ ہمایوں کی تلوار کمر سے باندھنے کا حکم دیا۔ سلیم نے حکم کی تعمیل کی اور اکبر کے کہنے کے مطابق کمرے سے باہر چلا گیا۔ چند دن بعد یعنی 25 اور 26 اکتوبر 1605 کے درمیانی شب کو اکبر ٹھیک 63 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکبر نے وفات سے قبل اپنے گناہوں سے توبہ کر لی تھی اور دین الہی کے سلسلے میں اس نے جو غیر معمولی اقدامات کیے تھے وہ ان پر نادم تھا۔ اس نے وقت آخر دوبارہ اسلام کا دامن تھام لیا، چونکہ نکاحت کی وجہ سے اس کی زبان کام نہ کرتی تھی۔ اس کے باوجود بار بار اللہ کہنے کی کوشش کرتا رہا، چونکہ اکبر کے دربار کے مورخ ابو الفضل اکبر کی وفات سے قبل اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، لہٰذا اکبر کے عزیز سرنو اسلام قبول کر لینے کے واقعات تحریر میں نہ لائے جا سکے۔ بہرحال اکبر 63 سال کی عمر میں فوت ہو گیا اور اس کے بعد شہزادہ سلیم جہانگیر کے نام سے تخت نشین ہوا۔ اکبر نے اپنے بیٹے جہانگیر کے لیے وسیع و عریض سلطنت چھوڑی اور اس کے لیے خزانے میں 5 ارب سونے کے سکے، 7 من سونا، 70 من چاندی، 12,000 گھوڑے، 6,000 ہاتھی، 1,000 ہرن اور 1,000 کے لگ بھگ چیتے تھے جو شکار کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ یوں اکبر کا دور ختم ہوا اور جہانگیر ہندوستان کا شہنشاہ بن گیا۔